وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 73 آیت نمبر 54. آج کا موضوع، کیا ہم غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی. وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 54. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل نوٹ ہے کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے بچھڑے کو بنا لیا یعنی معبود. فتوبوا الی بارئکم، پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے. فاقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے
تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی رحمت سے متوجہ ہونے والا ہے جب مخلوق توبہ کرے، جب انسان توبہ کرے۔ سامعین کرام، آپ کو وہ مضمون یاد ہوگا جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آیات جو ہیں اس کے براہ راست مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن آج ہم ہیں، اور ان تمام واقعات میں جو بیان ہو رہے ہیں اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ آج کا یعنی ہر ایک واقعہ ہے اور اس واقعے میں ہم نے اپنے لیے سبق دیکھنا ہے۔ آج کا جو سبق ہے آپ نے سنا جیسے کہ ایک خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، اور واقعہ کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اور تھوڑا سا میں ضرور اس کی تفصیل اس لیے بیان کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا یاد آ جائے۔ اور یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بلایا، جیسا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، آیت نمبر ابھی ہم نے 51 میں پڑھا ہے نا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم نے پھر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہی آیت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واپس آ کے کہا کہ دیکھو، میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا یہ واقعہ بیان کر دوں اس واقعے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بھئی یہ بات تو تم نے غلط کی ہے، اپنے اوپر ظلم کیا، اب اس کا کفارہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہے، دیکھیں جو مرتد ہو جائے اس کی سزا موت ہے اسلام میں، آج بھی ایسی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی وہ مرتد ہو گئے تھے، اب وہ قابل قتل تھے، واجب القتل تھے، ان کا قتل واجب تھا۔ آج بھی یہی مضمون ہے، ذرا نوٹ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ الفاظ کہے کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو تم فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو جو مرتد ہو گئے، یعنی تمام قوم نے من حیث القوم بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کچھ لوگوں نے کی تھی، جتنے بھی تھے، اس کی تعداد سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، 1000 تھے، 10,000 تھے یا 70,000 تھے، جو بھی تھے، بہرحال ایک مرتد ہے یا 1,00,000 ہے، ان کو قتل کیا جائے گا، یہ آج بھی قانون ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو واپس ہو جائے اپنے دین سے، جو بنیادی عقائد کو، یعنی یہ میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں۔ مرتد، ارتداد، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا، واپس ہو گیا۔ ردہ اصل کہتے ہیں واپس ہونے کو۔ تھوڑا سا اس کے لفظی اگر کوئی عربی کا جاننے والا ہے تو اس کو آپ دیکھیں، رد الیہ، مجھے واپس کر دو، تو اس سے نکلا ہے ارتداد، من یرتد، جو واپس ہو گیا، عن دین ہی، اپنے دین سے، تو مرتد۔ یہ اصطلاح آج کل تو یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس پر غور کریں، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا، چلے میں پہلے جو مضمون ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا رہا ہوں۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جن لوگوں نے ارتداد کیا ہے ان کو، وہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کر دو، تو لہٰذا ہوا، ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حکم کی پابندی کی اور جو مرتد ہوئے تھے ان کو قتل کر دیا۔ تو فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، الباری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے باری، تو بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کو، یہ بات یعنی بہتر ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہی قانون ہے۔ فتاب علیکم، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔
انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت متوجہ ہونے والا ہے۔ ہر گناہ کی اب میں اپنی بات کرتا ہوں، ہر گناہ کی ایک سزا ہوتی ہے۔ قانون یعنی اسلام میں جرائم کا ایک جزا و سزا کا قانون موجود ہے۔ مثال کے طور پہ شرابی کو کوڑے لگتے ہیں، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو جو اپنے دین سے پھر جائے تو اس کی سزا جو ہے موت ہے۔ آج آپ دیکھ لینا ہمارے اپنے قانون میں جو آئین شکنی ہے اس کی سزا موت ہے۔ آئین کو جو بھی توڑتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ تو قرآن ہمارا آئین ہے، آئین خداوندی ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص پھر جائے تو اس کی سزا موت ہے۔ مرتد، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک ظاہری ارتداد ہے، ایک باطنی ارتداد ہے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ ایک ظاہری ارتداد ہے، یعنی ایک شخص زبان سے کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اب جیسے کہ قادیانی جو ہیں وہ اللہ کو آخری پیغمبر نہیں مانتے اور ایک اور نبی کی انہوں نے گنجائش پیدا کر دی ہے، تو یہ مرتد ہیں اور یہ واجب القتل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہماری تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ قادیانیوں کو قتل کر دیں، آج بھی ہماری اتنی ہمت نہیں ہے۔ بہرحال قادیانی جو ہے وہ اپنے دین سے پھر گئے۔ دین ہمارا کیا ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ میں ویسی برسبیل تذکرہ ایک بات کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ مرتد ہو چکے ہیں، قرآن کو کوئی اور معنی دے رہے ہیں، جو صریح معنی ہے وہ کوئی اور معنی ہے، اور جس شخص کو انہوں نے پیغمبر مانا ہے اس کی حقیقت بھی آپ کو معلوم ہے بارہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ایک ظاہری ارتداد ہے۔ قادیانی جو ہے وہ ظاہری ارتداد کے مرتکب ہے۔ کسی اور بھی شخص کو اللہ کے رسول کے بعد وہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اس کے لیے وہی ثابت ہے۔ جو اس کے ساتھ تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں، جو صحابہ کے یعنی بعد تھے ان کو تابعین کہتے ہیں، اور جو تابعین کے بعد تھے ان کو آج بھی یہ تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو ایک خیر الگ مسئلہ ہے۔ میں ایک اور طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم جو ہے اصل میں اس آیت میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ ظلم اپنے اوپر انسان کرتا ہے۔ ہر گناہ، ہر جرم در حقیقت اپنے اوپر ظلم ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، تم نے غیر اللہ کو تو معبود بنا لیا ہے لیکن تم نے اس کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو ایک بات یہاں یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ظلم، انسان جو بھی گناہ یا جرم کرتا ہے یہ در حقیقت اپنے اوپر وہ کرتا ہے، یعنی یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم، یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں یہ بات۔ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے اوپر ظلم، اپنے اوپر زیادتی کی کہ تم نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا۔ یہاں تو باتخاذکم العجلہ ہے کہ غیر اللہ کو معبود بنا لیا ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ فتوبوا الی بارئکم، توبہ۔ ظلم اگر ہو بھی جائے تو پھر اس کا علاج ہے، یعنی انسان اگر توبہ کر لے۔ میں جس طرف آپ کو یعنی جو بات ابھی تک کھل کے میں نہیں کہہ سکا وہ بات یہ ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آیا ہم نے دین کی اساس کو چھوڑ کے اپنا اور کوئی دین بنا لیا ہے؟ تو اس کا جواب تو اس بات میں ہے، یعنی ہاں میں ہے۔ ہاں، دین کی اساس کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا معبود اس وقت اللہ نہیں ہے، جو ہمارے دین کی اساس ہے، کیونکہ توحید دین کی بنیاد ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں،
اور وہی بنیاد کو ہم نے بدل دیا ہے۔ آج ہمارا ماننا یہ ہے، قولاً نہیں عملاً، کہ میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، اللہ کا حکم چاہے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ میری خواہش کے خلاف ہو میں نے اسے نہیں ماننا۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ خاتون خانہ ہے اور اس کا شوہر ہے، یہ ایک دوسرے سے اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں۔ بہو ساس سے اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہے اور ساس بہو سے اپنی مرضی سے ایک رویہ رکھتی ہے۔ جو بھی ہے، آپ دیکھ لیں ساس بہو کی جھگڑے، ماں بیٹی کے جھگڑے آپ نے نہیں سنے ہوں گے، ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو اخلاق ہمیں سکھائے جاتے ہیں وہ اخلاق ہم نہیں اپناتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ عملی ارتداد ہے۔ اصل میں تو اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے تو دین کو قبول ہی نہیں کیا، تو ارتداد کے کیا معنی؟ ارتداد تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص مومن ہو اور پھر وہ اپنے ایمان کے خلاف کام کرے تو وہ پھر ارتداد ہوتا ہے۔ دراصل ہم نے تو ایمان کو جانتے ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا چیز، نہ اس کو معلوم کرنے کی ہمیں ضرورت پیش ہے اور نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں دین کو۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، ہم تک دعوت پہنچی ہے، یعنی حضور، ظاہر ہے کہ ان کا دور رسالت تو انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تا قیامت ہے، آپ کو معلوم ہے خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، انہی کا جو رسالت ہے وہ چلے گی۔ اب وہ رسالت کو ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا غور کریں اس بات۔ رسالت کی دعوت کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں وقفہ کر رہا ہوں، اس بات پہ غور کریں آپ۔ دوبارہ میں الفاظ کہتا ہوں، نہ تو رسالت کی دعوت کو ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ ہمارا کوئی اور، ہم نے تو دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ اب رسول کی دعوت تو دنیا نہیں ہے کہ تم دنیا کے ہو جاؤ، رسول کی دعوت تو یہ ہے کہ کونو عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی غلامی اختیار کر لو، یہ رسول کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اور کلمہ طیبہ اس دین کی اساس ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، یہ اور وہ بڑے بڑے نام ہیں، لیکن یہ لوگ دراصل، یہ تو میں نے بڑوں کا نام لیا ہے، لیکن ہم خود ذاتی طور پہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ دھوکہ ہے دنیا کا، ظاہر کا دھوکہ ہے۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اب وہ دعوت، شیطان کی دعوت، نفس و شیطان کی دعوت جو دنیا کی طرف ہے، وہ ہم نے قبول کر لی ہے۔ تو اس بات پہ دیکھیں، سوچنے کی ضرورت ہے، حضور کا امتی بننے کی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دعوت جب آپ قبول کریں گے تو لبیک کہیں گے اللہ کو۔ اس وقت تو ہم نے لبیک کہی ہے دنیا کو۔ آپ کو میں بتایا بھی تھا نا کہ اس وقت ہم کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کون سا ترانہ ہے ہمارا، لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم عملی طور پہ ایک ایسا ہمارا طرز عمل ہے کہ دنیا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ لبیک اے دنیا، تم بڑی حسین ہو، تم بڑی فائدہ مند چیز ہو، اور سارے مزے تو تمہارے ہی ہیں، دنیا کے مزے۔ اب دنیا کی اصل کامیابی ہے، اے دنیا تجھے حاصل کر لینا میری اصل کامیابی ہے، اور میں تیری دعوت پر لبیک کہتا ہوں، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تجھ سے جیسا کوئی بھی نہیں، لا شریک لک۔
یعنی تیری طرح فائدہ مند اور تیری طرح مزیدار چیز کوئی بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم جس طرح ہوس کا شکار ہو چکے ہیں، ہوس۔ اب ہوس جو ہے وہ تو پھر کافی قسم کی ہے۔ ہوس آپ کی جنس کی بھی ہو سکتی ہے، ہوس آپ کی دولت سونا چاندی بھی ہو سکتے ہیں، ہوس عہدے کی ہو سکتی ہے، ہوس دنیا جو بھی ہے، یہ تمام زن زر زمیل، مال، دولت، عزت، شہرت۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم یہ اسٹیج پہ جو گلوکار ہیں، چاہے وہ نعت خوان ہیں بعض اور چاہے گلوکار ہیں، وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، عزت افزائی چاہتے ہیں، اور بعض ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی باتوں کی تعریف اور تمہید چاہتے ہیں کہ کہو سبحان اللہ، اور لگتا ہے تم لوگ سوئے ہوئے ہو پھر کہو سبحان اللہ۔ یعنی ویسے ہی میرا ٹارگٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ معاشرہ میرا ٹارگٹ ہے، جس میں جن لوگوں کے ہجوم کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ سب ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ بعض علماء اور باقی تو سارے کے سارے ایک ہی دنیا کے دام میں گرفتار ہیں، اور ہم لبیک کا کہنا، لبیک ہم نے کہہ دیا ہے، دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، خواہشات دنیا یا دنیا کی حرص، ہوس، اس کو ہم نے لبیک کہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تیرا اے دنیا تجھ جیسی کامیابی کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم سارا فائدہ آخرت کا چھوڑ کے اور اپنی روح کو نظر انداز کر کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے شاید پی ایچ ڈی کی ہو، آج شاید آپ بڑے عہدے پر ہوں، آپ چیف سیکرٹری ہوں، شاید آپ وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر ہوں، مشیر ہوں، یا اپنی جگہ، یا گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے۔ میں ان سب سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں نے تو اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے غیر اللہ، اب غیر اللہ کیا ہے؟ میرا نفس ہے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ معاشرہ ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کے تو ہم نے غیر اللہ کو کی عبادت یعنی بندگی یعنی غلامی شروع کر دی۔ دنیا کے ہم غلام ہیں، ظاہری مفادات، ہر شخص اپنے مفادات کا غلام ہے، اور اپنے مفاد کے علاوہ وہ کوئی چیز جاننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا عہدہ، بس اینڈ دیٹس آل، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ اللہ الہ ہے، نہ رسول قابل اتباع ہے۔ یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے بھائیوں اور بہنوں۔ انکم ظلمتم انفسکم، تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو کہ تم نے غیر اللہ باتخاذکم العجل، کہ تم نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا ہے اور غیر اللہ کے لیے تم زندگی گزار رہے ہو۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، اس کا علاج آج ممکن ہے، آج اس کا علاج توبہ ہے کہ تم توبو، رجوع کر لو اللہ کی طرف، اللہ کو مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب بنا دو۔ توبوا الی بارئکم، یہ میں اس آیت کا مخاطب ہوں، آپ ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی خواہشات جو اپنا دشمن ہے اس کو مار دو۔ موذی جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ نفس امارہ، موذی ہے نا، ہماری روح کے در پہ ہے، روحانی ترقی کے در پہ ہے، کہ ہماری روحانی ترقی نہ ہو بلکہ ہمارا تنزل شروع ہو جائے، یہ نفس امارہ چاہتا ہے۔ نفس امارہ ہمیں کہتا ہے دنیا کی طرف دیکھو، یہ دیکھو تمہارے بھائی کا بیٹا انجینئر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، تم نے اپنے بیٹوں کو کیا پڑھایا یا اپنی بیٹیوں کو کہاں تک پڑھایا؟ یہ ہمیں نفس امارہ کہتا ہے۔ دنیا والوں میں، دنیا داری میں مسابقت اختیار کرو، یہ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے۔ اللہ کی مغفرت اور جنت اس کے ساتھ دیکھا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ساریو الی مغفرت من ربکم وجنہ، کہ تم اے لوگو
اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف سبقت، ایک دوسرے سے باریاں لے جاؤ. سبحان اللہ. لیکن آج دیکھ لیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے جی کو مارو، ضبط نفس سے کام لو، غیر اللہ کو معبود بنانے کی بجائے اپنا رخ، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف اپنا رخ موڑ لو. اگر تم ایسا کرو گے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، یہ بہتر ہے. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں ہمیں کہی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اپنے اللہ کی اور رسول کی جب وہ تمہیں دعوت دیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. دیکھیں میں آپ کو ایک مختصر بات کہوں، رب کی رضا کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. اب جو اللہ کی رضا ہے، اگر اس کو ہم اختیار کر لیں، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، تو یقیناً اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے. فتاب علیکم، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے طرف متوجہ ہوں گے. انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آیا ہم نے دین کو قبول کر لیا ہے؟ اور اگر کر لیا ہے تو اس سے ارتداد تو کہیں نہیں کیا، مرتد تو نہیں ہو گئے ہم معنوی طور پہ. یہ بات نوٹ کر لیں. ایسے نہیں کہ میری بات کو آپ غلط معنی پہنا دیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کا مسلمان مرتد ہے. میں ظاہری طور پہ نہیں ہے، وہ مانتا ہے، وہ زبانی طور پہ مانتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، میرا یوم آخرت پر ایمان ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے. ظاہری طور پہ مانتا ہے، الفاظ کی حد تک مانتا ہے، اور جو اس کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کا مار مار کے بھرکس نکالنے کے لیے تیار ہوتا ہے آج کا مسلمان. تو ہمارا ظاہری حال پہ یہ ہے کہ حرمت رسول پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھ لیں، حرمت، کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی رسول کی بے حرمتی کرتا ہے تو بس دکانیں بند ہو جاتی ہیں، جلوس نکلنے لگتے ہیں، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا جاتا، اور بینکوں کو جلایا جاتا ہے، گاڑیوں کو جلایا جاتا ہے. یعنی وہ موت کی پھر مرضی ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے. سرکاری عمارتوں کو گرا دیا جاتا ہے یا آگ لگا دی جاتی ہے. یہ پھر بے گناہوں کو یعنی بعض اوقات اموات بھی آ جاتی ہے. یہ ہمارا جذبہ ہے کہ حرمت رسول پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اور اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا معبود حقیقی ہمارا نفس ہے، جو دشمن، سب سے بڑا دشمن ہے، جس کے بارے میں ہمیں رسول نے بتایا کہ بھئی یہ تمہارا سب سے اعدیٰ عدو کا نفس کالذی بین جنبیک. تو بہرحال یہ باتیں سوچنی چاہیے. یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 54 یہ ہمارے لیے ہے. اس میں ہماری بیماری اور ہمارا علاج، اس آیت میں بات تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا میں اس سے خارج ہوں؟ کیا میں نے اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا؟ میں بالکل ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. انکم ظلمتم انفسکم کے عملی مصداق میں ہوں کہ میں نے نہ دین اسلام کو میں سمجھ پا رہا ہوں، قرآن کو میں نے یعنی قرآن کی طرف میری پیٹھ ہے، رخ نہیں ہے. قرآن کو میں ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتا، اس کو میں کتاب تلاوت، کتاب ناظرہ اور کتاب حفظ یا کتاب تفسیر، بس 2-4 تفسیریں پڑھ لیں، بس آپ نے ایک بڑا وہ کیا کہ میں نے تو تفسیریں بھی میرے پاس ہیں موٹی موٹی، اور وہ تو میں اور کیا کروں. تو دیکھیں یہ ہمارا عمل ہے. تو انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ. بہرحال یہ سارے معنی میں نے بیان کیے، اور آپ کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں اس بات پہ. لیکن حل کیا ہے کہ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو منزل بنا کے
اللہ کو اپنا معبود، خالص اللہ کو اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ سنائے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے خالق کی دربار میں، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی یا کر لے گا، انہ هو التواب الرحیم، کیوں نہ کرے، وہ بہت رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے توبہ کرنے والوں، اور رحیم مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔